السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے ہمارا طاق راتوں میں شب قدر، لیلۃ القدر کے نام سے بھی جو مشہور ہے۔ سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں سورہ نمبر 97 سورہ قدر کی آیت نمبر 1 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا تو کیا سمجھ کے شب قدر کیا ہے، یعنی کہ تجھے کیا پتا کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتی ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی کہ فجر تک۔ اب جو شخص اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو فجر سے پہلے پہلے حاصل کر سکتا ہے۔ ہر بندہ سحری کرنے اٹھا ہوتا ہے، اٹھ کر دعائیں مانگو، تھوڑی دیر نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، 8 رکعت پڑھ لو۔ حدیث میں دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ طاق راتیں جو ہیں وہ 21، 23، 25، 27، 29 جو کہ عام سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح اسے اگلی حدیث حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو شب قدر جو ہے بحالت خواب رمضان کے آخری ہفتے 7 ایام میں دکھائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری ہفتے میں متفق اور موافق ہیں، پس جو شخص اسے تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے آخری ہفتے میں تلاش کرے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرماننٹ نہیں کہا کہ وہ 27ویں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی تم نے اس کو تلاش کرنا ہے کیونکہ وہ بدلتی رہتی ہوگی۔ اسی طرح اس اگلی حدیث ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شب قدر باقی رہنے والی 9ویں رات، 7ویں رات، 5ویں رات، یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں۔ اب دیکھیں اس میں 27ویں نہیں بتائی، ٹھیک ہے، اور جو لوگ خود سے 27ویں بنا دیتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث میں آتا ہے ابن عباس سے کہ 9 راتیں گزر جائیں یا 7 باقی رہ جائیں، آپ کی مراد شب قدر سے تھی، ٹھیک ہے۔ تو عبدالوہاب نے ایوب اور خالد سے بیان کیا کہ اکرمہ نے ابن عباس نے کہ شب قدر کو 24 تاریخ کی رات میں تلاش کرو۔ اب دیکھیں یہاں پہ 24 کا بھی ورڈ آ گیا۔ اب کیوں؟ کیونکہ چاند آگے پیچھے ڈیز ہو جاتے ہیں، کسی کا ایک ادر روزہ رہ جاتا ہے سورج کی وجہ سے اور پتہ ہی نہیں لگتا، 29 دن ہو جاتے ہیں، کبھی 30 دن ہو جاتے ہیں، کنفرم کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ بھائی 30 دن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، 29 کے ہوں گے تو ظاہر بات ہے دن آگے پیچھے ہوں گے، وہ لازمی نہیں ہے کہ پھر آپ کے طاق رات میں ہی آئے، وہ 24 تاریخ میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کیوں؟ اگر وہ 29 کا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے کہ 7ویں یعنی کہ 27ویں رات کا اہتمام کرو۔ اس سے اگلی حدیث ابو سعید خدری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں، تو اس کے بعد سر باہر نکال کر فرمایا، میں نے پہلے عشرہ اعتکاف کیا، میں نے اس رات کو تلاش کرنا چاہتا تھا، پھر میں نے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا تو مجھے کہا گیا وہ آخری عشرے میں جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ آخری عشرے اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی، پھر مجھے بلا دی گئی، میں نے اس کی صبح خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ افضل سجدہ مٹی میں ہی ہوتا ہے۔ اسی آخری عشرے میں تلاش کرو اور اسے ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں اس رات بارش ہوئی، مسجد کی چھت شاخوں سے بنی ہوئی تھی، وہ ٹپکنے لگی، میری آنکھوں نے رسول کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کیچڑ کا نشان تھا۔ یہ 21ویں رات کی یعنی کہ 21ویں 21 تھی۔ اب دیکھیں ہر بندہ 27ویں بنا کے 29ویں بنا کے بیٹھے تھا، 21 میں بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی 21ویں کے بارے میں آتا ہے کہ 9ویں 27ویں 5ویں کے بارے میں مزید اگلی حدیث میں بھی سیم ہے، اس میں 25ویں رات کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈیز مختلف بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عبداللہ بن انیس والی روایت میں اس کو 23ویں یعنی کہ 23rd والی رات کہا گیا، تو 21 یا 23rd ان دونوں میں سے ایک ہے، دونوں راویوں نے مختلف ڈیٹ بتائی ہے۔ اسی طرح اس اگلی حدیث عبداللہ بن مسعود والی کہ جو شخص پورا سال تہجد پڑھے گا وہ شب قدر پا لے گا، تو انہوں نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں پر اس پر ہی اعتماد کر لیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ شب قدر رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے۔ پھر انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا کر کہا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ میں نے کہا ابو منس آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی علامت یا نشانی کی بنا پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ اس روز سورج طلوع ہوگا اور اس کی شعاعیں نہیں ہوں گی، یعنی کہ جو اس کے ریز ہیں وہ نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں 27ویں رات کو آیا ہو۔ اس سے اگلی حدیث حضرت عائشہ سے کہ آخری عشرے میں عبادت و سخاوت کرنے کی کوشش کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی اور وقت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اس اگلی حدیث میں بھی آتا ہے عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل خانے کو بھی بیدار رکھتے، یعنی کہ گھر والوں کو بھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے شب قدر کو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ اب دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ جو نبی کے پہلے خلیفہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے بھی یہی کہا کہ پھر بھی اس کو تلاش کرنا ہے انہی راتوں میں، اگر وہ 30 کا ہوگا تو پھر آپ کو یہ راتیں ہوں گی، اگر 30 کا نہیں ہے تو پھر یہ راتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ
21ویں رات سے جو ہے یا 20ویں رات سے آپ شروع کر لیں، جو ہے وہ 20ویں رات سے شروع کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ آپ تہجد کے ٹائم جو ہے وہ اٹھ کے نفل عبادت کر لیا کریں، اللہ سے دعائیں کر لیا کریں، بس کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے 23ویں رات کو قیام کے بارے میں، عبداللہ بن انیس والی روایت کے اندر، ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے والد کیسے کیا کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب آپ اثر پڑھ لیتے تو مسجد میں داخل ہو جاتے، پھر آپ کسی حاجت کے لیے وہاں سے نکلے، حتیٰ کہ نماز فجر پڑھ لیتے، جب فجر پڑھ لیتے تو وہ مسجد کے دروازے پر اپنی سواری پاتے اور اس پر سوار ہو کر جنگل میں آ جاتے۔ اب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے حدیث میں آتا ہے 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مسند احمد میں آتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس رات کتنی فضیلت دار عبادت تہجد ہی ہے نا بیسیکلی۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث کے اندر جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس شب قدر کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا جس چیز کی وجہ سے میں اسے صرف آخری عشرے میں تلاش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، میں نے آپ کو فرماتے سنا تلاش کرو جب مہینہ پورا ہونے 9 دن باقی رہ جائیں، یا جب 7 دن باقی رہ جائیں، یا جب 5 دن رہ جائیں، یا جب 3 دن رہ جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رمضان کے 20 دن نماز پڑھتے تھے جیسے پورے سال پڑھتے تھے، لیکن جب آخری عشر آتا تو عبادت میں خوب محنت کرتے۔ اب اس سے بھی پتہ لگا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا اپنی دور حکومت میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی، کہ وہ پورے 10 دن تلاش کرتے تھے، انہوں نے کوئی ڈیز کنفرم مقرر نہیں کیے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی حدیث شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اگر تم اب تک مغلوب ہو گئے ہو تو باقی 7 راتوں میں مغلوب نہ ہونا، یعنی کہ کوئی 10 دن کے بعد اگر ان سے ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں 7 دن پڑے ہیں ان میں ڈھونڈ لو شاید ان میں مل جائے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروفاً مروی کہ شب قدر 27ویں یا 29ویں جو ہے وہ 29 والی رات، اس رات میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں بہت سے صحابہ سے کہ شب قدر کی تلاش ہو رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈتے۔ اب ان کی علامت کیا ہے؟ علامت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود والی کہ اس دن کی صبح سورج سفید طلوع ہوتا ہے اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ دوسری علامت جو ہے وہ ہے کہ چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہے، اس رات میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی، اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس روز کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے بلا شبہ ماہ رمضان کی آخری 7 راتوں کی درمیانی شب قدر والی ہے، اس کی صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بالکل صاف ہوتا ہے اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جابر بن سمرہ کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ پھر مجھے بلا دیا گیا، یعنی کہ جو انہوں نے بیسیکلی تلاش کی تھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو وہ کہتے ہیں میں نے اس رات کو دیکھا تو تھا لیکن پھر میں بھول گیا، تو اس دفعہ یہ بارش اور ہوا والی رات ہوگی، یعنی کہ انہوں نے اگزامپل دی کہ بارش اور ہوا بھی اس دن آ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اور ریزن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فضیلت کے بارے میں کہ گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب جو یہ دعا بہت مشہور ہے، یہ دعا ضعیف ہے، کیوں؟ ابن ترکمنی کا دفاع باطل ہے کیونکہ تصریح عام اور حدیث پر مقدم ہے۔ ضعیف ثبوت کا یہ ہے کہ انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ عبداللہ بن بریدہ کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں، نیز اس کے تمام شواہد بھی ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ مسند احمد ابن ماجہ ترمذی میں اسے صحیح کہا گیا ہے، لیکن حافظ زبیر علی زئی نے جو ہے اس کو مشکات کے اندر اپنی کتاب جن کے اندر انہوں نے اپنے ذکر و اذکار لکھے ہیں ان کے اندر بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دعا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں آپ نے مخصوص دعائیں کرنی ہیں، آپ اللہ سے اپنی رحمت کی، ہدایت کی، مغفرت کی، اپنے والدین کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور 20 سے لے کر 30 تک اس کو ڈھونڈیں، کیونکہ 29 کے بھی روزے ہو سکتے ہیں، 30 کے بھی ہو سکتے ہیں، چاند کا فرق بھی آ سکتا ہے، تو ضروری نہیں طاق راتیں وہی ہوں 21 سے 23، 25، 27، 29، کیونکہ چاند اگر 29 کا ہو گیا تو وہ ڈیز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، جیسے سعودیہ کے اندر آپ کی عید آگے پیچھے اور روزے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو رات وہ ایک بار ہی آنی ہے، وہ بار بار نہیں آنی، یہ نہیں کہ وہ رات پہلے سعودیہ میں نکلے گی پھر آپ کے نکلے گی، وہ رات ایک ہی بار آنی ہے، جو سعودیہ میں نکلے گی وہی رات آپ کے بھی ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ سے دعا اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی، اس میں عبادت کرنے کی، اور اللہ پاک اس میں ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے، اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔